بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ٹاپک ہے دارالعلوم دیوبند اور دیوبند مومنٹ. دارالعلوم دیوبند یا دیوبند تحریک بھی علی گڑھ تحریک کی طرح ایک علمی تحریک تھی. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ یہ تحریک کب شروع کی گئی, کس نے شروع کی, اور اس تحریک کے پیچھے کیا مقاصد تھے, اور اس تحریک اور علی گڑھ تحریک میں کیا فرق ہے, آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے انٹروڈکشن, تعارف کیا ہے کہ علی گڑھ تحریک جو ہے نے بہت زیادہ کام کیا تھا برصغیر کے مسلمانوں کے سماجی, سیاسی اور اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن ان تمام کاموں کے باوجود جو ہے علی گڑھ تحریک مسلمانوں کو مذہبی میدان میں جو ہے کامیاب بنانے میں, مذہبی تعلیم دینے میں ناکام رہے, جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے مذہبی تعلیمات سے کافی حد تک دور چلے گئے. تو اس سے جو دیوبند تحریک کا مقصد یہ تھا کہ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے جو مسلمان مذہبی میدان میں جو پیچھے رہ گئے تھے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ انسٹیٹیوشن یا یہ ادارہ بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو مذہبی تعلیم دی جا سکے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف دارالعلوم دیوبند, ان کی دارالعلوم دیوبند کب بنائی گئی, تو مولانا محمد قاسم نانوتوی started this movement by establishing دارالعلوم دیوبند in the چھتا ماسک ان دیوبند on 30th May 1866. ان کی اس کو سٹارٹ کرنے والے, اس کے جو فاؤنڈر ہے, بنیاد رکھنے والے مولانا محمد قاسم ہے, قاسم نانوتوی ہے. انہوں نے جو چھتا مسجد میں دیوبند کے مقام پر 1866 میں اس جو دارالعلوم کی بنیاد رکھی. آپ کے علاوہ جو ہے مولوی محمد جو ہے واز اپوائنٹڈ ایز اے فرسٹ ٹیچر ود اے منتھلی سیلری آف 15 روپیز, اور اس کے پہلے جو استاد تھے اس دارالعلوم کے وہ مولانا مولوی محمد تھے, اور ان کی شروع کی جو تنخواہ تھی وہ صرف 15 روپے تھی. حاجی محمد عابد was also the founder member and took great pain in collecting fund for madrasa. حاجی محمد عابد بھی جو ہے نا اس کی فاؤنڈرز میں سے تھے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اسپیشلی مدرسے کو جو ہے فنڈ کلیکٹ کرنے میں, فنڈ جمع کرنے کے. یہ مدرسہ جو اپنے آپ تعمیر کی گئی تھی, حکومت کی طرف سے اس پر کوئی مالی امداد نہیں دی جاتی تھی, تو مختلف لوگوں کے چندوں پر جو ہے یہ دارالعلوم تعمیر کی گئی تھی. تو مولانا محمد عابد نے چندے جمع کرنے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے. Though Deoband Madrasa took its origin in a very humble manner, yet through dedicated approach, very soon it developed into one of the leading religious institutions of India. کہ شروع میں اس کی حالات بہت ابتر تھی, مطلب اس کے پاس وسائل بالکل نہیں تھی اس مدرسے کو, اس انسٹیٹیوشن کو شروع کرنے کے لیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے, ان کی اپنی انتھک کوششوں کی وجہ سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت جلد ہندوستان کے بہت اہم مذہبی اداروں میں شمار ہونے لگا. پھر جو ریزن آف اسٹیبلشمنٹ آف دیوبند موومنٹ, اب دیوبند موومنٹ یا دیوبند تحریک کے شروع کرنے کی کیا وجوہات تھی, تو مین کازز آف دا دیوبند موومنٹ ور از انڈر, اس کے 3 مین کازز دیے گئے. After the 1857 war of independence, the Christian missionaries had started preaching their religion. کہ 1857 کے بعد پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت قائم ہو گئی تھی, تو اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے عیسائیت پھیلانے کی بھرپور کوشش کی, اور عیسائی جو ہے تعلیمات ہر جگہ پر اسکولوں میں اور مدرسوں میں پڑھایا جانے لگا. تو یہ ڈر تھا علماء کو مسلمانوں کو برصغیر کے کہ کہیں جو ہے اگر وہ جو ہے مسلمانوں کو شعور نہ دے, اگر علماء اپنا کردار ادا نہ کریں تو بہت جلد برصغیر کے مسلمان جو ہے عیسائیت قبول کر لیں گے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنے مذہب سے ہمیشہ آگاہ رکھنے کے لیے اور اپنے مذہب کی اہمیت بتانے کے لیے یہ دیوبند کی تحریک شروع کی گئی. دوسری جو بات ہے, دا دیوبند موومنٹ واز دا کورلری آف دا مسلم ڈیزائرز آف رینیسنس. ان کی دوسری جو مین وجہ تھی مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے نا زوال سے عروج کی طرف لے کے جانا تھی, ان کی دوبارہ عروج کی طرف, اس کو کہتے ہیں رینیسنس. ان کی مسلمان اب پستی کی طرف جا رہے تھے, مسلمان اب زوال کی طرف آ گئے تھے, کیونکہ ان سے حکومت انگریزی نے چھین لی تھی, تو مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے ہر میدان میں, سماجی, اقتصادی, سیاسی, معاشرتی ہر لحاظ سے. تو مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے ترقی دینے کے لیے جو ہے نا یہ تحریک شروع کی گئی. تیسری بات ہے, the Indian ulama wanted to give a proper position to the teaching of Quran and Hadith. کہ ایک پراپر طریقے سے, مناسب طریقے سے جو ہے انڈین علماء جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات دینا چاہتے تھے مسلمانوں کو. تو یہ 3 وجوہات تھیں جس کی بنا پر دیوبند تحریک شروع کی گئی.
پھر سلیبس آف دیوبند مدرسہ، ان کی اس مدرسے میں اس دارالعلوم میں مین کیا پڑھائی جاتی تھی، فوکس کس چیز پر تھی. ان دا فرسٹ 4 years the Holy Quran was memorized. ان کی پہلے 4 سالوں میں قرآن کو حفظ کرایا جاتا تھا اس مدرسے میں. دین دا ڈسپلن آف اردو، دینیات، سوشل اسٹڈیز، جیوگرافی، اسلامک سویلائزیشن اینڈ فقہ were taught to the student for 4 years. پھر 4 سال تک اردو پڑھائی جاتی تھی، دینیات، معاشرتی علوم، جغرافیہ اور اسلامی تہذیب اور فقہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو مزید 4 سال پڑھایا جاتا تھا. ان دا عربک کورس the student were taught Arabic literature, حدیث، لاجک، فلاسفی، فقہ، تفسیر، علم الکلام، میتھمیٹکس اینڈ مناظرہ. ان کی کیا پڑھایا جاتا ہے عربی کورسز میں اسٹوڈنٹ کو عربی لٹریچر کے بارے میں، حدیث، فلسفہ، فقہ، تفسیر اور علم الکلام، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریاضی اور مناظرہ بھی پڑھائی جاتی تھی. ان دا 5 year پرشین اینڈ میتھمیٹک کورس were taught to the student. اور 5 سال میں جو اسٹوڈنٹ کو فارسی اور میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی تھی. تو یہ مین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، لیکن ان جو مین جو کورس ہے وہ یہی تھا تحریک دیوبند کا. کریکٹرسٹکس اینڈ ایفیکٹس آف دیوبند تحریک، دیوبند موومنٹ. کیا خصوصیت ہے اس دیوبند تحریک کی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ تو سب سے پہلے in addition to the religious subject, the student were also given training in trades like calligraphy, book binding and medicine. ان کے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ اس تحریک کا جو بنیادی مقصد تھا مسلمانوں کو مذہبی تعلیم دینا تھا، کہ دینی تعلیم دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیوبند تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کو تجارت کے طریقہ کار سکھاتے تھے، کیلیگرافی کے جو ہے پینٹنگ کے اور کتاب بائنڈ کرنے کی اور طب کی تعلیم بھی یہاں پہ دی جاتی تھی. Second, Deoband movement produces many eminent religious scholars, authors and orators like Maulana Ashraf Ali Thanvi, Maulana Hussain Ahmad مدنی AGC. ان کی اس جو دیوبند سے بہت سے جو نمایاں جو ہے مذہبی رہنما یہاں سے فارغ ہوئے، جس میں سے اہم جو مسلم علماء ہیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا حسین احمد ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی علماء جو یہاں سے فارغ ہوئے اس مدرسے میں پڑھ کر. These scholars successfully checked the growth of Christianity and other secular faith. انہی اسکالرس نے جو دیوبند سے فارغ ہوئے تھے انہوں نے جو ہے کرسچینٹی کو روکا، ان کی عیسائیت کے پھیلانے سے بھرپور روکنے کی کوشش کی، اور سیکولر جو لادینی جو عقائد تھے جو کہ ہندوستان کے اندر انگریز لانا چاہ رہے تھے اس کی بہت مذمت کی گئی. The ulama of Deoband rendered great services in protecting, defending Islam against all anti-Islamic forces. کہ اس دیوبند کے علماء نے ہر طریقے سے اپنی خدمات پیش کی مسلمان اور اسلام کو، مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور اسلام کی دفاع کے لیے، تاکہ جتنے بھی اسلام کے خلاف جتنے بھی فورسز ہیں، طاقتیں، ان کے خلاف، تاکہ وہ جو ہے نا اسلامی عقائد اور رسومات میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے. دھپ کی حفاظت کی بلکہ ساتھ ساتھ نیشنل رائٹ، ان کی مسلمانوں کی جو قوم کی جو حقوق ہے اس کو محفوظ بنانے میں بھی اس تحریک نے اہم کردار ادا کیا. پھر جی کریٹیکل انالیسس، اس پر کیا تنقیدی جائزہ کیا گیا، اس کی کیا ڈرا بیکس ہے، کیا خامیاں اس میں اس تحریک کی تھی. تو سب سے پہلے دیوبند موومنٹ نیگلیکٹڈ دا کنٹمپریری ماڈرن سبجیکٹ that the syllabus of Deoband could not meet the requirement of the modern age. ان کی اس تحریک کے ذریعے اس مدرسے میں جو ہے مذہبی تعلیم تو دی جانے لگی، دینی تعلیم دی گئی، لیکن ماڈرن تعلیم کی طرف بہت توجہ نہیں دی گئی. تو کیونکہ ماڈرن تعلیم جو ہے دور جدید کی اہم ضرورت تھی، تو لہٰذا یہ تعلیمی جو میدان میں ماڈرن تعلیمی کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے. تو in the syllabus of Deoband, the discipline of philosophy, logic and rhetoric were our stressed. ان کی ان فلسفے، لوجک اور فن خطابت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا. As a result, renowned orators were produced, but the demand of the scientific age were neglected. جس کی وجہ سے یہاں پہ جتنے بھی جو اسکالر یا علماء فارغ ہوئے وہ زیادہ تر خطیب فارغ ہوئے، بہترین خطبہ دینے والے تو بن گئے، لیکن جو نئے حالات کی ڈیمانڈ، ان کی جدید دور کے ڈیمانڈ کے مطابق جو تھی مسلمانوں کے لیے ایک لیڈر چاہیے تھا، وہ جو ہے مسلمانوں کو نہیں دے سکے اس تحریک نے. The Deoband movement, due to its severance of link with English language, could not conform itself to the requirement of modern age. ان کی کیونکہ یہ جو تحریک تھی یہ انگریزی تعلیم کے سراسر مخالف تھے، تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے نا انگریزی تعلیم کے خلاف ہونے کی وجہ سے جدید دور کے ضروریات کو پورا نہ کر سکے.
Persian or Arabic languages practically utility had ceased due to official status of English language. हाँ, इस सीन की अरबी ज़बान और पर्शियन फारसी ज़बान तो पढ़ाई गई मदरसे के अंदर, लेकिन इसको अमली तौर पर बोलने और इसकी अमली तौर पर इतला के लिए जो ना एक हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ जो है उनकी हुक्मरानी थी और देवबंद तहरीक जो है बिल्कुल अंग्रेजों के खिलाफ थे, लिहाजा इंग्लिश जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान थी, तो पर्शियन और अरबी को लागू करना बहुत ही मुश्किल हो गया, प्रैक्टिकली ये करके दिखाना नामुमकिन हो गया देवबंद के उलमा को। देवबंद एंड अलीगढ़ मूवमेंट, अब अलीगढ़ और देवबंद मूवमेंट में क्या फ़र्क है? सबसे पहले अलीगढ़ ने अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन। इनके अलीगढ़ मूवमेंट ने हमने पीछे भी पढ़ा था अलीगढ़ के तहरीक में कि उन्होंने एक मुफाहमत की सियासत अपनाई थी। सर सैयद अहमद खान ने हमेशा ये कहा था कि हमें अंग्रेज़ों के साथ रहना चाहिए, उनके वफादार रहना चाहिए ब्रिटिश के साथ। Whereas the Deoband was opposed to the policy of reconciliation with the British। इनकी देवबंद के जो उलमा है, यहाँ के जो रहनुमा है, वो बिल्कुल खिलाफ थे अंग्रेजों के साथ कोई भी मुफाहमत करने, उनके साथ गुल मिल रहने, उनके साथ वफादार रहने की बिल्कुल खिलाफ थे। दे हैड शार्प डिफरेंसेस ऑन द पॉलिटिकल मैटर ऑफ द कंट्री। इनकी मुल्क के सियासी नुक्ते नज़र से भी वो अलीगढ़ से बिल्कुल मुखालिफ थे, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक में सर सैयद अहमद खान जो मुसलमानों को कांग्रेस से बचा के रखते थे, कि कहते थे कि मुसलमान जो है कांग्रेस में किसी भी सियासत में शुरू में हिस्सा ना लें, लेकिन देवबंद का नुक्ता नज़र बिल्कुल अलीगढ़ से मुख्तलिफ था। Ulama of Deoband emphasized on the religious aspects of the Muslim and believed that the Muslim must strictly adhere to their religious custom। कि उनका मेन फोकस था मजहब पे। उनका यह अकीदा था कि हमें अपने मजहबी रसूमात को छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल मजबूती से मजहबी रसूमात को थामे रखना चाहिए, यही मुसलमानों के लिए कामयाबी का जरिया है। लेकिन अलीगढ़ तहरीक में मजहब के साथ साथ जो है मुसलमानों को मगरबी तालीम देने के भी उनकी के लिए भी कोशिश की गई। डिफरेंट अप्रोचेस टू एजुकेशनल सिस्टम, वही जो अभी हमने पढ़ा कि तालीम एजुकेशनल सिस्टम अलीगढ़ का जो बिल्कुल मगरबी ज़्यादातर फोकस था, लेकिन देवबंद का जो है मजहबी तहरीक या मजहबी तालीम की तरफ जो है मेन फोकस है, मेन तवज्जो मजहबी तालीम की तरफ थी। द पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशन कुड नॉट बी लेस टिल 1947। इसीलिए 1947 तक जो है ना इन दोनों तहरीक के दरमियान काफ़ी अख्तिलाफात रहे हैं। अच्छा जी, कंक्लूजन, अब इस ओवरऑल पूरे लेक्चर को पढ़ने के बाद हम इससे क्या नताइज अखज़ कर सकते हैं? तो इससे ये कि देवबंद इनफैक्ट हुआ से मूवमेंट विच फोकस इन इस्लामिक टीचिंग रादर देन मटेरियलिज्म, कि मादियत से ज़्यादा देवबंद ने इस्लामिक टीचिंग और इस्लामी तालीमात पर जोर दिया, कि मादियत परस्ती या दुनिया परस्ती से ज़्यादा जो है इस्लामी तालीमात पर जोर दिया देवबंद तहरीक ने। द पायनियर्स ऑफ देवबंद मूवमेंट वर अगेंस्ट द अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान, कि वो सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ मूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे। एंड कंसिडर्ड हिम ए मटेरियलिस्टिक, और उन्हें एक मादियत परस्त समझा जाता था, हु वाज इम्पार्टिंग ओनली मॉडर्न नॉलेज टू द मुस्लिम, क्योंकि सर सैयद जो वो सिर्फ उनका कहना था कि सर सैयद सिर्फ मुसलमानों को जदीद तालीम दे रहे एंड ड्रिफ्टिंग देम अवे फ्रॉम इस्लाम, और इस्लाम से दूर लेके जा रहे हैं। इनका मेन ये था कि सर सैयद के खिलाफ थे, वो ये समझते थे कि सर सैयद मुसलमानों को दीन से दूरी की तरफ लेके जा रहे हैं, दीन से इनहराफ कर रहे हैं। That's why the Deoband movement was started parallel to Aligarh movement to adorn the Muslim lives with Islamic teaching। तो इस वजह से अलीगढ़ टीचिंग या अलीगढ़ मूवमेंट के बाद जो उसकी अगेंस्ट ये तहरीक बनाई गई थी, देवबंद मदरसा बनाया गया था, ताकि मुसलमानों को इस्लामिक टीचिंग की तरफ, इस्लामी तालीमात की तरफ राग़िब किया जा सके। This movement also raised Muslim consciousness in a superb way, who later demanded for a separate homeland for Muslims in India। लेकिन इस मूवमेंट ने जो है मुसलमानों के अंदर एक शऊर पैदा किया, और जिसकी वजह से मुसलमानों ने बाद में जो है ना इस के रहनुमा ने भी मुसलमानों को अलग वतन बनाने में इन देवबंद तहरीक के उलमा का भी बहुत अहम किरदार रहा है।